الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما برادران اسلام بزرگ و دوستو عزیزان ملت اسلامی پردانشین خواتین اسلام و حاضرین افضل الایام اللہ رب الجلال کی تعریف بڑائی بزرگی ہر طرح کی حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کی لائق و زیبا بعدہ درود و سلام نازل کو نبی آخر الزمان سید المرسلین صاحب ولی کوثر شافع ولی جزا رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے. امید کرتا ہوں اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے خطبے کا اختتام کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ الہی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پچھلے جمعہ آپ نے سنا کہ انسان خسارے میں ہے مگر وہ نہیں جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، حق پر قائم رہے اور صبر کیے. کامیابی کی راز
اس سورہ کے اندر 4 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو ایمان والے، اور دوسرا کیا؟ عمل صالح، تیسرا حق پر قائم رہنا، اور چوتھا کیا ہے؟ صبر۔ 3 چیزیں تھوڑی تھوڑی کر کے آپ نے سنا کہ عمل صالح، ایمان اور حق پر قائم رہنا۔ اب آخر کے اندر ایک چیز کیا ہے؟ صبر۔ اب دیکھیے، حق پر قائم تبھی رہ سکتے جب آپ کے اندر صبر کا مادہ ہو۔ اگر صبر نہیں تو پھر حق پر قائم ہی نہیں رہ سکتے، کیونکہ حق کی راہ پر چلنے والوں کو بہت ساری تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان تکلیفوں کو جھیلنے کے لیے صبر جیسی چیز کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ تو حق پر چلنے کے لیے صبر، اور صبر کے بغیر حق نہیں۔ صحابہ اکرام کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیے، شروع اسلام کے اندر جب مکے کی سرزمین میں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے، آخری پیغمبر کو آخری پیغمبر مانا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ اگر وہ ظلم اور زیادتی، وہ تکلیف اگر کسی پہاڑ کے اندر بھی ڈال دیا جائے تو وہ پہاڑ پہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اتنی تکلیفیں سہی، اور تکلیفیں سہنے کے بعد بھی وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہم رسول اللہ کی دامن کو چھوڑنے کو تیار نہیں، ہم شریعت اسلام کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ کسی کے گلا کاٹ دیا گیا، کسی کو بے گھر کر دیا گیا، کسی نے اپنی بچوں کو یتیم کر ڈالا، کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کر ڈالا، مال و زر چھوڑ دیا گیا، سب کچھ برداشت کر لیے صحابہ کرام نے، مگر اپنی زندگی سے اسلام کو نکلنے نہ دیا، اپنی زندگی سے رسول اللہ کی دین کو نکلنے نہ دیا، اپنی دل سے اللہ کی محبت کو دور نہ ہونے دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو مکے کی سرزمین پر نبی علیہ السلام پر جب انہوں نے ایمان لایا، پیروں کے اندر رسی باندھ کر کے مکے کی پتھریلی زمین کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے، بچوں کے ہاتھوں دے دیا گیا، پتھریلی زمین پر گھسیٹا جا رہا ہے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے ایک ہی لفظ جاری ہوتا ہے، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ وہ کون سی چاہت تھی ان کے دلوں کے اندر، کون سی طرف تھی ان کے دلوں کے اندر، کیا ان کے دل کے اندر داخل ہو گیا تھا کہ دنیا کی ساری تکلیفیں ایک طرف اور ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت، ساری تکلیفیں ٹوٹ پڑتے تھے، ساری تکلیفوں کو برداشت کرنے کی طاقت تھی ان کے اندر، مگر ان کے اندر سے ایمان نہ نکلا، اسلام نہ نکلا، اللہ کی محبت نہ نکلا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں نکلی۔ اس کا جواب ایک ہی ہوگا، کیا؟ کہ حق پر قائم رہنے کی طرف، اور دوسرا کہ صبر۔ صبر کے بغیر یہ حق پر قائم رہنا ممکن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ فرمایا، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی راہ میں چلتے ہوئے بہت ساری تکالیف اٹھانی پڑے گی، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کبھی آگ کے انگار میں بھی لیٹنا پڑے گا، کبھی مکے کی تپتی ہوئی زمین پر بھی لیٹنا پڑے گا، کبھی سینے کے اندر بھاری پتھر بھی رکھ دیا جائے گا، لیکن اے ایمان والو، اے مسلمانوں، ذرا سنو، اللہ رب الجلال نے فرمایا کامیاب ہو جاؤ گے، صبر کے دامن کو پکڑ کے رکھنا۔ صبر اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے اس سے بڑی سعادت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ اس شخص کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
اب آپ دنیا کے اندر تھوڑی سی تکلیفیں پریشانی ہوتی ہے، حضرت کتنا تک صبر کریں، صبر کا بھرا بھر چکا ہے، اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، صبر کرو یہاں تک کہ قبر میں پہنچ جاؤ۔ صبر کی کوئی انتہا نہیں، کوئی انتہا نہیں، صبر 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 قبر، اتنی صبر کرو کہ اللہ اس کا پھل عطا کر دے، اور پھل اتنا بہتر ہوتا ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر آیت نمبر 10 کے اندر ارشاد فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ وہ اللہ رب الجلال ہے، رب العالمین قرآن مقدس کے اندر مومنوں کو بشارت دے رہا ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو بغیر حساب و کتاب کے اجر عطا فرماتا ہے۔ کتنا اللہ دیتا ہے، اللہ تو بڑا دینے والا ہے، اللہ تو بڑا عطا کرنے والا ہے، لیکن رب کائنات نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، صبر کے دامن کو پکڑ کے رکھو، حالات سے گھبرانا نہیں، بے چین بے قرار نہیں ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر امید رکھو، رب کائنات کی ذات پر امید رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صبر کا پھل اتنا زیادہ عطا کرے گا بغیر حساب، بغیر حساب و کتاب کے اللہ اجر عطا فرما دے گا۔ دوسری آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 200، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بھی صبر کرنے والوں کو بشارت سنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اس آیت کریمہ کے اندر صبر کو بھی کامیابی کا ایک ذریعہ قرار دیا گیا۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، فلاح پانا چاہتے ہو، آخرت میں نجات پانا چاہتے ہو، آخرت میں جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو صبر کرو اور میدانی جنگ کے اندر پامردگی کے ساتھ لڑائی کرو، واتقوا اللہ، اللہ کا ڈر تمہارے سینے کے اندر ہونی چاہیے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کہاں کامیاب ہو جاؤ؟ موت کے وقت کامیاب ہو جاؤ، قبر میں سوال و جواب کے وقت کامیاب ہو جاؤ، میدان محشر کے اندر اٹھائے جانے کے وقت کامیاب ہو جاؤ، حساب و کتاب کے وقت کامیاب ہو جاؤ۔ حساب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ کے اندر عطا کر دے، اس وقت کامیاب ہو جاؤ۔ اور سب سے آخری ٹھکانہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ داخل فرما دے، اس وقت تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا، صبر کرنے والے لعلکم تتقون، لعلکم تفلحون، صبر کرنے والے کامیاب ہو جائیں گے۔ کوئی بھی معاملہ ہو جائے، چاہے وہ گھر کا معاملہ ہو، پریوار کا معاملہ ہو، محلے کا معاملہ ہو، رشتہ دار کا معاملہ ہو، ایسے وقت میں صبر سے کام لینا اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو روکے رکھنا ہی صبر ہے۔ آخر صبر ہے کیا؟ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا۔ بہت زیادہ غصہ آتا ہے کبھی بچوں پر غصہ آتا ہے، کبھی بیوی پر غصہ آتا ہے، کبھی بیوی کو شوہر پر غصہ آتا ہے، کبھی ساس اور سسر کو بہو پر غصہ آتا ہے، کبھی بہو کو ساس اور سسر پر غصہ آتا ہے، کبھی معاشرے کے لوگوں پر غصہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسی وقت اپنے نفس کو روکے رکھنا یہ صبر ہے۔ ناراضگی کے وقت، غصہ کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا یہی صبر ہے۔ غصے کی حالت میں آدمی کیا سے کیا کر جاتا ہے، کبھی بھائی کو قتل کر ڈالتا ہے، کبھی بیوی کو قتل کر ڈالتا ہے،
ڈالتا ہے، کبھی بیوی شوہر کو قتل کر ڈالتی ہے، کبھی ماں باپ کو قتل کر ڈالتے ہیں، کبھی ماں باپ اپنے بچوں کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ یہ قتل کا جو پیغام چلتا ہے، قتل کا جو سلسلہ چلتا ہے، ناراضگی اور غصے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو صبر کرو، صبر کے دامن کو پکڑ کے رکھو، ہر معاملے کے اندر صبر کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایک تیسری حدیث، تیسری آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 196 کے اندر ارشاد فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو بہتر بدلہ عطا کرے گا، بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہو چکا ہے جو صبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، حالات سے نہایت سنجیدگی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ رب الجلال کا فرمان ہے، کبھی فرمایا بغیر حساب و کتاب کے انہیں اجر دیا جائے گا، کبھی فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ صبر کرنے والے کو بہتر بدلہ عطا کرے گا۔ وہ بہتر بدلہ کیا ہے؟ جنت جیسی بڑی نعمت اللہ انہیں عطا کر دے گا۔ جی ہاں، صبر کرنے والے جنت ملتی ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 53 نمبر کی حدیث، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صبر کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ابھی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھا دوں؟ بڑے خوش ہوتے تھے صحابہ اکرام کہ جنتی لوگوں کا چہرہ نظر آ جائے، جنتی لوگوں کو دیکھیں، دنیا میں پڑنے والے، زمین میں رہنے والے، دنیا میں جینے والے، زمین پر قدم رکھنے والے، کھانے والے، پینے والے، یہی تو وہ لوگ ہیں جو جنت کے اندر بھی وارث بنیں گے۔ مسجدوں کو آباد کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، دعائیں مانگنے والے، اللہ کی محبت سینے میں رکھنے والے، رسول اللہ کی محبت سینے میں رکھنے والے۔ کسی اور کے لیے جنت نہیں بنایا گیا ہے، ہم جیسے انسانوں کے لیے بھی بنایا گیا ہے، ہم جیسے اللہ کے بندوں کے لیے ہی جنت بنایا گیا ہے۔ مگر جنت کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، جنت کی طرف اپنے سینے کے اندر رکھنا پڑے گا، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا کرے گا۔ نہیں تو جنت صرف زبان سے نکالنے سے جنت نہیں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، جنت کو ایسی چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے گویا کہ کانٹوں سے جنت کو گھیر دیا گیا ہے۔ جنت جانے کے لیے تکلیفیں اٹھانی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، کوششیں کرنی پڑے گی، عبادت کرنی پڑے گی، اللہ سے دعائیں مانگنی پڑے گی، تب جا کر کے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھا دوں، جنتی خاتون نہ دکھا دوں؟ اور میری پیاری مائیں اور بہنیں، آپ بھی اس حدیث کو غور سے سننا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیاری حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جنتی عورت دکھاتا ہوں۔ آج بھی دنیا کے اندر ہونا چاہیے معاملہ کہ چلو میں تمہیں ایک اور نیک خاتون دکھا دوں، پرہیزگار، دیندار، اللہ والی، عبادت گزار، نماز بھی ادا کرتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتی ہے، اور اپنی زبان کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ میں نے اپنی نظروں سے، میں نے خود اپنی جنازہ پڑھایا ہے ایک عورت کا، پرہیزگار، دیندار۔ یہ عرفات کا روزہ رکھتی ہے، قربانی کے پہلے عرفات کا روزہ 9ویں ذی الحجہ روزہ رکھی ہوئی تھی، اور کوئی بیماری نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ روزہ رکھنے کے بعد ظہر کے وقت اس سے روح پرواز ہو جاتی ہے، روزے کی حالت میں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ گھوم رہی تھی میرے ذہن و دماغ کے اندر جب میں اس کا جنازہ پڑھا رہا تھا۔ اتنی نیک خاتون اور اتنی پرہیزگار عورت کہ اللہ نے اس کو روزے کی حالت میں اٹھا لیا۔
فرمایا نبی علیہ السلام نے جس نے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل، کوئی حساب نہیں۔ ایسا عمل کرو اور ایسا پرہیزگار بنو کہ زمین پر چلو تو تیری قدموں کی آواز جنت کے اندر آئے۔ یہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کو بشارت سنائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اے ابو ربا، کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھا دوں؟ جنتی عورت کی طرف دیکھنے کی طرف ہوتی ہے۔ ابو ربا نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، ضرور دکھاؤ کہ زمین پر چلنے والی ایک خاتون جنت کے اندر داخل ہونے والی ہے۔ فرمایا وہ جو دوپٹہ اوڑھ کر کے جا رہی ہے، اپنے سروں کو ڈھانک کر کے جا رہی ہے، چہرے کو ڈھانک کر کے جا رہی ہے، یہی عورت جنتی عورت ہے۔ پھر فرمایا کہ کیوں جنتی عورت ہے؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے آئی اور فرمانے لگی، اللہ کے پیارے نبی مجھے بیماری ہے۔ بیماری پر بھی صبر کرنا میری پیاری مائیں اور بہنیں، کبھی تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے تو آپ بے چین بے قرار ہو جاتی ہے، اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، اللہ کی ذات پر یقین رکھیں۔ یہ عورت، یہ خاتون نبی کے پاس آئی اور فرمانے لگی اللہ کے نبی میں بیماری کی حالت میں مبتلا ہوں، اور ایسی بیماری جس کو مردی کا بیماری کہا جاتا ہے، اچانک سے شروع ہو جاتی ہے وہ بیماری، اور جس طرح سے مرغی کو ذبح کر کے ڈال دیا جاتا ہے تو وہ پھڑپھڑانے لگتی ہے، اسی طرح سے وہ بیماری ہے جب وہ شروع ہوتی ہے تو وہ پھڑپھڑانے لگتی ہے، ہاتھ پاؤں ادھر سے ادھر جھاڑنے لگتی ہے۔ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بیماری سے شفا عطا فرما دے۔ نبی جس کے بارے میں دعا کر دے اسے تو شفا کی پوری مکمل امید ہے۔ اللہ کے نبی کچھ دیر خاموش رہے اور ذرا سا خاموش رہنے کے بعد فرمانے لگے، او میری پیاری ماں، اگر تو چاہے تو اسی بیماری کے بدلے اللہ تمہیں جنت عطا کر دے گا۔ اگر تو اسی بیماری کے اندر صبر کی اور صبر کے دامن کو پکڑ کے رکھا، اسی کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ اور اگر چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں اللہ تمہاری بیماری کو دور کر دے۔ کیا جنت کی تڑپ ان کے سینوں کے اندر تھی؟ کاش کہ آج ہمارے سینوں کے اندر بھی جنت کی تڑپ آ جاتی، جنت کی چاہت آ جاتی، ہم بھی یہ امید لگائے ہوئے ہوتے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت کے اندر داخل فرما دے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وہ عورت تھوڑی دیر کے لیے رک جاتی ہے اور آنکھوں میں آنسو لے کر کے کہنے لگتی ہے، اللہ کے نبی میں اس بیماری میں تو صبر کرنے کے لیے تیار ہو، اگر صبر کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت عطا فرما دے تو اس سے بڑھ کر میرے لیے سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی رہنے دیجئے، اللہ سے دعا مت کیجئے، میں اس بیماری میں صبر کرتی ہوں، اللہ سے میں جنت کی امید لگائے ہوئے میں صبر کے دامن کو پکڑ کے رکھوں گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بہتر فیصلہ ہے، بہت اچھا فیصلہ ہے، تو نے دنیا کے بدلے آخرت کو چن لیا، تو نے دنیا کے بدلے جنت کو چن لیا، تو نے مصیبتوں کے بدلے پریشانیوں کے بدلے جنت کو خرید لیا۔ وہ عورت جانے لگی، وہ خاتون جانے لگی، پھر پلٹ کے آتی ہے، اللہ کے نبی ایک دعا میرے لیے کر دیجئے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمانے لگی، اللہ کے نبی جب وہ بیماری شروع ہو جاتی ہے تو مجھے ہوش نہیں رہتا ہے، میرے کپڑے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، کبھی تو برہنہ ہو جاتی ہوں، میرے کپڑے بدن سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ دعا کر دیجئے کہ جب وہ بیماری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ میرے جسم کے اندر کپڑے کو صحیح سلامت رکھ دے، کیونکہ ہاتھ پیر ادھر سے ادھر جھاڑنے پر کیا ہوتا ہے کہ کپڑے بکھر جاتے ہیں۔ پردے کا بھی خیال اس عورت کو کتنا زیادہ۔ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جب وہ بیماری شروع ہو جائے تو میرے کپڑے صحیح سلامت ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے حق میں دعا کر دیا، اللہ جب اس کی بیماری شروع ہو جائے اس کا بدن برہنہ نہ ہو جائے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جتنے بھی دوڑے پڑے اور جب اس عورت کو وہ بیماری شروع ہوئی پورا بدن ادھر سے ادھر ہوا لیکن اس کے کپڑے اس کے جسم سے بس نہ ہوئے۔ اللہ، یہ نبی کی دعا کے اندر یہ اثر ہے۔
اور دنیا کی مصیبت کے بدلے جنت خرید لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو صبر کرو کیونکہ صبر کرنے والے ہی کامیاب ہیں۔ کامیابی جنت آخرت کی کامیابی۔ نبیوں کا سوا رہا ہے کہ وہ صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہ دیتے۔ رسولوں کا یہ سوا رہا ہے، سنت رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو صبر سے دور نہیں رکھتے۔ یاد کرو حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی ہوئی، بیماری 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 بیماری، 1 سال بیماری نہیں، 2 سال بیماری نہیں، مسلسل 17 یا 18 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہے۔ بچوں نے بھی چھوڑ دیا، بیویوں نے بھی چھوڑ دیا، محلے کے کسی کے سامنے بیٹھ نہیں سکتے، باتیں نہیں کر سکتے۔ یہ دور نہیں تھا کہ تنہائی میں موبائل چلا کر کے اپنے آپ کو دلاسا دلا سکے۔ وہ زمانہ تھا لوگوں کی ضرورت پڑا کرتی تھی، لوگوں سے بات چیت کرنے کی ضرورت پڑا کرتی تھی، مگر اس بیماری کی وجہ سے رشتے دار بھی دور ہو گئے، خود کے اولاد نے چھوڑ دیا، بیویوں نے بھی چھوڑ دیا، ایک بیوی صرف ان کے ساتھ رہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، کتنا سال تک؟ 17 یا 18 سال تک صبر کیا۔ اور بیماری میں مبتلا ہونے والوں، اللہ کی ذات پر یقین رکھنا، اللہ ایک دن آپ کو بھی شفا عطا کرے گا، اللہ آپ کو بھی اچھا بھلا کر دے گا، اللہ آپ کو بھی عافیت کی زندگی عطا کر دے گا۔ کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ میری بیماری ختم نہیں ہوگی، کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ میری مصیبت ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ رب الجلال ساری چیزوں کو انجام دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کے اندر ارشاد فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ایوب علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اس دعا کے اندر بھی شکایت تھی۔ اور یاد کرو حضرت ایوب علیہ السلام کو جب بیماری میں وہ مبتلا تھے، 17 یا 18 سال تک بیماری کے اندر مبتلا رہے، بدن ٹوٹ چکا ہے، پورے بدن کے اندر ایسی بیماری آ گئی کہ لوگ ان سے گھن کھانے لگے ہیں۔ نبی اور رسول اور پیغمبر ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، مگر اللہ کی ذات پر ہمیں فیصلہ پوری طرح سے امید ہے۔ دعا کرتے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے میرے پاک پروردگارا، اے الہ العالمین، تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے، تو کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے بیماری نہ دی ہے، تو رحم کرنے والا بڑا ہی مہربان ہے، تو رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اللہ اس بندے پر بھی کرم فرما دے، اللہ اس بندے پر بھی رحم فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کو دور فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مارو، جیسے ہی زمین پر حضرت ایوب علیہ السلام پاؤں مرتے ہیں، اس سے چشمہ نکل آتا ہے، اس سے پانی نکل آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پانی کو پیو بھی اور اس پانی سے غسل بھی کرو۔ اس طرح سے اللہ شفا عطا فرما دیا۔ کیوں شفا دیا؟ صبر کے دامن کو پکڑ کر رکھا، اور دوسرا اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہوئے۔ یہ ایمان والوں کی ایمان کی تازگی ہوا کرتی ہے کہ کبھی رب کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ اللہ دینے والا، اللہ دے گا، اللہ عطا کرے گا، اللہ مجھے چاہیے، اللہ دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نراش کرنے والا نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا زمین پر پاؤں مارو، جیسے زمین پر پاؤں مارا، نبی علیہ السلام یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے سے چشمے نکل آئے، پانی نکل آئے۔ فرمایا کہ اسے پانی سے غسل کرو اور اسی پانی کو پیو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری بیماری کو ختم کر دیا۔ اور اتنا ہی نہیں، جتنے بھی لوگ دور ہو گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ایوب کو اس سے بہتر پریوار عطا کر دیا۔
ایک اور روایت کے اندر ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب حضرت ایوب علیہ السلام اسی پانی میں پورے ننگے جسم میں نہا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے کی ٹڈیوں کی بارش کر دیا۔ اللہ دینے پر آ جائے کہاں سے دے دیتا ہے میرے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر امید رکھو۔ سونے کی ٹڈیاں بارش ہونے لگی، حضرت ایوب علیہ السلام اسی کپڑے سے لینے لگے ان سونے کی ٹڈیوں کو۔ اللہ نے مالدار بھی بنا دیا، اولاد بھی عطا کر دیا، بیوی بھی عطا کر دیا۔ یہ صبر کا پھل اللہ نے دیا ہے۔ حقیقی طور پر جو کہا جاتا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، یقین مانیے کہ صبر کا پھل میٹھا ہی ہوتا ہے، اس لیے صبر کے دامن کو پکڑ کے رکھیے۔ ایک اور حدیث سنا کر کے بعد ختم کرتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1303 نمبر کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا سب سے چھوٹا لڑکا ابراہیم، جس کا نام، نبی کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، چاروں بیٹی تو زندہ رہی مگر تینوں بیٹے بچپن ہی کے اندر فوت ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ہی ظلم کر رہا ہے، نہیں میرے بھائی، اللہ کے سامنے تو نبی اور رسول کے عاجز ہیں۔ کوئی نہیں چاہتا کہ بیٹا رہے مگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے اللہ نے بچپن کے لے، کیا دیکھ کے گزرتی ہوگی، کیا حالت اور کیفیت ہوئی ہوگی ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن بے بس اللہ کے سامنے عاجز ہیں۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں سب سے چھوٹا لڑکا جس کا نام نبی نے ابراہیم رکھا تھا، 4 یا 5 مہینے کا ہو گیا تھا، بیماری کی حالت میں مبتلا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کو کہا گیا آپ تک یہ بات پہنچائی گئی کہ آپ کا لڑکا بیمار ہے، اور ایسی بیماری جو مرض الموت کہلاتی ہے، موت کی بیماری۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی دوسری دایا کے پاس تھی۔ نبی علیہ السلام جب جاتے ہیں آپ کی گود مبارک پر آپ کے لخت جگر نور نظر کو رکھ دیا جاتا ہے، آخری سانس چل رہی ہے، گلے سے سانس نیچے آ رہی ہے، اوپر جا رہی ہے، نیچے آ رہی ہے، اوپر جا رہی ہے۔ ہر ماں باپ کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، یہاں تک کہ بچوں کی تکلیف کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا گوارا کرتی ہے مگر بچوں کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ یہاں تو رسول رحمت کی بات ہو رہی ہے، رحمت للعالمین کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کی گود میں سب سے چھوٹا لڑکا ابراہیم، آپ کا لخت جگر نور نظر مرض الموت کی سختی کے اندر مبتلا ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں کہ میرا بیٹا موت کی سختی میں مبتلا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، سانس اندر آ رہی ہے، باہر جا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں آپ کا سب سے چھوٹا لڑکا، اس سے پہلے 2 بیٹے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، عبداللہ قاسم عبداللہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ نبی کو یہ امید تھی کہ یہ چھوٹا لڑکا میرے وراثت کا مالک بنے گا، نبی علیہ السلام کا جانشین بنے گا، مگر اللہ کے فیصلے کو کون بدل سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بیٹے کو ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں اور آپ ان کی حالت اور کیفیت کو دیکھ رہے ہیں، سانسیں اٹک رہی ہے، آنکھیں باہر نکل رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں گود میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا بیٹی کی روح پرواز ہو جاتی ہے، آپ کا لڑکا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ بے ساختہ نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں ان العین تدمع، اے میرے بیٹے تیری جدائی میں تیرے باپ کی آنکھیں بہہ نکلی ہے، تیرے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔
والقلب حزنا، اور تیرے باپ کا دل چکنا چور ہو چکا ہے، تیرے باپ کا دل پھٹ چکا ہے۔ ایسی مصیبت کے وقت انسان کا دل کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے انہیں پتا ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں، اے میرے بیٹے ابراہیم، تیری جدائی میں تیرے باپ کی آنکھیں اس کے باہر ہے اور تیرے باپ کا سینہ ٹوٹ رہا ہے۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا رَضِينَا رَبَّنَا، مگر ہم اپنی زبان سے وہی الفاظ ادا کریں گے جو رب تعالیٰ کو راضی ہو۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، تیری جدائی میں تیرا باپ غمگین ہے، تیرے باپ غمزدہ ہیں۔ صحابہ سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی، آپ لوگوں کو صبر کا دلاسا دیتے ہیں، آپ لوگوں کو صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں، لیکن آج حالت یہ کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اپنے بیٹے کی جدائی میں آپ رو رہے ہیں، اپنی بیٹی کی جدائی میں آپ آنکھوں سے آنسو جاری کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہو میرے صحابیوں، یہ تو رحمت ہے، یہ تو رحمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہر ماں باپ کے آنکھوں میں ڈال دیا ہے، ہر ماں باپ کے دلوں میں ڈال دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ڈال دیا ہے، وہی رحمت آنسو بن کے باہر نکلتی ہے۔ آج میرے بیٹی کی جدائی اتنی زیادہ تکلیف دے رہی ہے میرے سینے کو کہ میں اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا ہوں، اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پا رہا ہوں اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، حالات کیسی بھی ہو، جس طرح بھی ہو میرے بھائی، صبر کا دامن پکڑ کے رکھیے اور اللہ کی ذات پر امید رکھیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ہر حالت میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دین پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔